وہ بھی قرآن سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اس نے نازل کیا ہے فرقان. قرآن پاک کا ایک نام ہے نا فرقان، قرآن مجید، فرقان حمید، یہ الفاظ آپ نے سن رکھے ہوں گے. فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والا، حق و باطل میں فرق کر دینے والا، صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والا. سادے الفاظ میں جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والا. یہ قرآن اب بتائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی بھی، ان صحیفوں کی بھی جو آپ سے یعنی قرآن سے پہلے نازل ہوئے، تورات و انجیل ہو، زبور ہو، یا اور جو بھی صحیفے ہیں، ان سب کی تصدیق کرتا ہے قرآن کہ وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں ہیں. انسان کو اپنے اعمال پر غرہ نہ ہو، اپنی ذات پر بھروسہ نہ ہو کہ میں آج اللہ کے فضل سے ہوں مسلمان اگر ہوں تو. اس میں میرا کوئی کمال تھا کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا، اللہ نے کلمہ سکھا دیا، میں مسلمان ہوں. اللہ یہ مسلمانی چھیننے پر بھی تو قادر ہے نا. لوگ جاتے ہیں یورپ، جاتے ہیں عیسائی ہو جاتے ہیں. آپ کے پاکستانی ہیں، یہاں سے جاتے ہیں عیسائی ہو جاتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیجیے، آپ اپنے معاشرے کے اندر ارد گرد ذرا ٹٹول کے دیکھیے، آپ کو دہریے اتنے مل جائیں گے. آج آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز کیا پیدا کر رہے ہیں؟ دہریے پیدا کر رہے ہیں. اگر اس سے بھی گئے، کیونکہ اس کلمے کی بنیاد پر ایک آس تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی. ایک آس تو ہے نا کہ چلو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بخش دیں گے، ہماری شفاعت ہو جائے گی. لیکن یہ پونجی بھی گئی تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کی کرسی یعنی اللہ کی کرسی نے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو. اب وہ کرسی کیا کرسی ہے؟ کشتی کس میں چلے گی جی؟ پانی میں. تو پانی کشتی کے لیے برا ہے، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے ڈبو دے گا. یہی اسباب دنیا، بیوی، بچے، مال، یہ برے نہیں ہیں، یہ پانی ہے. لیکن یہ کشتی کے باہر رہیں گے تو انہی پر کشتی چلے گی، یہ سارا کاروبار دنیا چلے گا. وما یذکر الا اولو الالباب، لیکن نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے سوائے اس کے کہ جو عقل والے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم، اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. جی آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کا آغاز کر رہے ہیں. اب تک ہم نے سورۃ البقرہ جو ہے وہ پڑھی، جو کہ قرآن پاک کی دوسری سورت ہے اور قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، لمبی سورت ہے. اس کے بعد آج جو ہے وہ ہم سورہ آل عمران انشاءاللہ اس کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں ایک جوڑے کی شکل میں ہیں. اگر ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ کے اندر زیادہ تر جو خطاب کیا گیا ہے، جو بات کی گئی ہے، وہ اہل کتاب بنی اسرائیل، ان کے ایک گروہ یہود سے کی گئی ہے. ان کے حالات و واقعات پر زیادہ تر تبصرہ ہوا ہے. جبکہ سورہ آل عمران میں دیکھیں گے تو اس میں بنی اسرائیل جنہیں ہم اہل کتاب کہتے ہیں، ان کا دوسرا گروہ جو ہے وہ ہے عیسائی، جنہیں ہم نصارہ بھی کہتے ہیں. ان سے خطاب کیا گیا ہے، ان کے حوالے سے بات آئے گی. ایک بڑا حصہ اس سورت کا ان سے کہہ لیجئے کہ گفتگو پر مبنی ہے. تو اس طرح گویا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران مل کر بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب جن کو ہم کہتے ہیں،
بنی اسرائیل کے دونوں گروہ یہودی اور عیسائی ان کے خلاف ایک اتمام حجت جو ہے وہ ہو رہا ہے اس میں، ان دونوں صورتوں میں۔ تو ان صورتوں میں اب جو دوسری صورت ہے آپ دیکھیے جوڑے کی ہی ایک کہنے کی کیفیت ہے کہ آغاز دونوں کا ایک ہی حروف مقطعات سے ہو رہا ہے۔ سورۃ البقرہ بھی شروع ہو رہی ہے الف لام میم سے، اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے ہی اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں کاٹ کاٹ کر پڑھا جائے گا، باقی ان کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ اور قائم رکھنے والا ہے، وہ خود سے زندہ ہے اور اس کائنات کو قائم رکھنے والا وہی ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، وہی ہے جس نے کہ نازل کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو، یعنی اس قرآن کو، بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے ان کتابوں کی بھی، ان صحیفوں کی بھی جو آپ سے یعنی قرآن سے پہلے نازل ہوئے، تورات و انجیل ہو، زبور ہو، یا اور جو بھی صحیفے ہیں ان سب کی تصدیق کرتا ہے قرآن کے، وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں ہیں۔ البتہ ہمارے لیے حجت جو ہے وہ قرآن ہی ہے، کیونکہ پچھلی کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی ان کی قوموں نے، اپنی خواہشات نفس کے مطابق ان کے اندر تحریف کر دی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور وہی اللہ ہے جس نے کہ نازل کی تورات اور انجیل بھی، من قبل، اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے، ہدی للناس، وہ بھی قرآن سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اب اس نے نازل کیا ہے فرقان۔ قرآن پاک کا ایک نام ہے نا فرقان، قرآن مجید، فرقان حمید، یہ الفاظ آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کر دینے والا، حق و باطل میں فرق کر دینے والا، صحیح اور غلط میں فرق کر دینے والا۔ سادے الفاظ میں جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والا، یہ قرآن اب بتائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب یہ کسوٹی ہے، اس کی بنیاد پر پرکھا جائے گا، جس کو یہ حق کہے گا وہی حق ہے، جس کو یہ باطل کہہ دے گا وہ باطل ہی ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، اب یعنی قرآن کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ہے شدید عذاب، واللہ عزیز ذو انتقام، اور جان لو کہ اللہ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ وہ ہستی ہے کہ جس پر کچھ مخفی نہیں ہے، کچھ چھپا نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے سامنے سب موجود ہے، عیاں ہے، کچھ اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، اور وہی اللہ ہے جو کہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، یعنی تمہاری شکلیں بناتا ہے، فی الارحام، تمہاری ماں کے پیٹوں میں، تمہاری شکلیں صورتیں بنائی ہیں اس نے تمہارے ماں کے پیٹ میں۔ اس میں کسی کا کمال ہے، کسی کا رنگ، کسی کا حلیہ، کسی کی شکل و شباہت، یہ اسی نے تخلیق کی ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اس نے چاہا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، اور وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اور وہی اللہ ہے کہ جس نے نازل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب، یعنی قرآن کو نازل کیا آپ پر، منہ آیات محکمات، اس میں آیات ہیں محکمات، ہن ام الکتاب، اور وہ کتاب کی جڑ ہے، بنیاد ہے، وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری ہیں آیات، دوسری قسم کی آیات ہیں متشابہات۔ قرآن پاک میں آیات کی تقسیم کی گئی ہے، دو قسم کی آیات ہیں، ایک ہے آیات محکمات، منہ آیات محکمات، ان میں آیات محکمات ہیں، اور دوسری کیا ہے وَأُخَرُ متشابہات، دوسری ہے متشابہات۔ حفاظ کو بھی متشابہ لگ جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں متشابہ؟ ایک مقام اور دوسرے مقام کے الفاظ کچھ ملتے جلتے ہوں تو حفاظ پڑھتے پڑھتے ایک سورت یا پارہ پتہ لگا یا ایک رکوع کہیں دوسرے مقام تک پہنچ گئے، وہ متشابہ لگ جانا کہتے ہیں حفاظ کو۔ لیکن یہاں جو مراد ہے متشابہات سے، اس کو محکمات اور متشابہات کو دونوں کو سامنے رکھیں گے تو زیادہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا کہ منہ آیات محکمات، محکمات آیات وہ ہیں، ہن ام الکتاب، جو کہ کتاب کی بنیاد اور جڑ ہے، وہ آیات جن کے اندر احکامات دیے گئے ہیں،
وہ بڑی واضح ہیں، محکم ہیں، پختہ ہیں، ان کے معنی اور مفاہیم میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، بڑی واضح ہیں. اور دوسری ہیں فرمایا کہ وَأُخَرُ متشابہات، دوسری متشابہات ہیں جن کے معنی اور مفاہیم آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. متشابہات سے مراد ایک بڑی مثال لے لیتے ہیں، ہر شخص جس کو جانتا ہوگا، آیت الکرسی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا مطلب ہے؟ اس کی کرسی یعنی اللہ کی کرسی نے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو. اب وہ کرسی کیا کرسی ہے؟ اس پر کیا آپ بحث کر سکتے ہیں؟ کیا گمان کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی کرسی کیا ہے؟ ہماری کرسیوں جیسی ہے؟ وہ کرسی کا کوئی معنی اور مفہوم آپ متعین نہیں کر سکتے، اس کی حقیقت صرف اللہ ہی جانتے ہیں. یہ اب وہ کرسی جو ہے وہ اللہ کی، وہ کہہ لیجئے کہ قرآن کی آیات متشابہات میں سے، وہ کرسی کی حقیقت ہم نہیں جانتے. اس حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ کی ذات ہے نا، اللہ کو ہم کس حوالے سے پہچانتے اور جانتے اور مانتے ہیں؟ اللہ کو ہم اس کی صفات کے حوالے سے جانتے ہیں، اس کی صفات پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بہترین علم ہمارے پاس پتہ کیا ہے؟ کہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. یہ سب سے آئیڈیل، کیونکہ اللہ کی ذات کے بارے میں اگر کھود کرید میں پڑھیں گے، اس میں بحث مباحثے میں اور کچھ ڈھونڈنے کے چکر میں پڑھیں گے تو سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. قرآن پاک میں آتا ہے نا وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اب اللہ کا چہرہ، اس کے بارے میں کیا آپ گمان کریں گے؟ کیا اس کی مثال دیں گے؟ معاذ اللہ ہمارے چہرے جیسا چہرہ ہے اللہ کا؟ نہیں، وہ اللہ ہی بہتر جانتے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے؟ معاذ اللہ. لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم اس کے اوپر کیا قیاس کریں گے؟ اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، پنڈلی، اللہ کی پنڈلی، معاذ اللہ. اب کیا اس میں آپ، تو یہ وہ چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آیات متشابہات ہیں، ان کے بارے میں کھود کرید اور ان کے بارے میں بہت تہوں میں جا کر کچھ نکالنے کی کوشش کرنا، یہ اسلاف کا شیوا نہیں ہے، یہ امت کا شیوا نہیں ہے، اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہاں نوٹ کیجئے، فرمایا وَأُخَرُ متشابہات، دوسری قسم ہے آیات کی اس قرآن میں متشابہات کی. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، شرارت ہے، خرابی ہے. فرمایا وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ لوگ ہیں یعنی جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھی، کوئی ٹیڑھ ہے، کوئی شرارت ہے، وہ ان آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں. ابتغاء فتنہ، تاکہ وہ اس کے ذریعے سے نئے فتنے پیدا کریں. وابتغاء تعویلی، اور اس کی نئی سے نئی تعویلیں پیش کر کے کہ پوری امت میں تو 1400 سال سے کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا، میں بتاتا ہوں جی اس کے معنی کیا ہیں. آپ پوری امت پر اپنی فوقیت اور اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے اس کے نئے سے نئے معنی پہناتے رہیں. کیا امت ایسی بانج تھی؟ ہمارے اسلاف ایسے تھے کہ ان کو کچھ نہیں سمجھ آیا؟ آج کیا کوئی سمجھے گا جو الحمدللہ ہمارے اسلاف کو سمجھ آیا؟ قرآن کو سب سے بہتر نبی کریم سے کس نے سیکھا اور کس نے سمجھا؟ صحابہ نے، ان سے تابعین نے، تبع تابعین نے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اپنے اسلاف کی جو آراء ہیں، جو علماء نے بیان کی ہیں چیزیں، ان پر بھروسہ رکھنا چاہیے. آج کیونکہ آج بھی لوگ بیٹھے ہیں، میں بالکل واضح بات کرتا ہوں، وہ ایک انجینئر صاحب ہیں، مرزا صاحب، انجینئر مرزا محمد علی، وہ بیٹھے قرآن پاک کی اور احادیث کی نئی سے نئی تشریحات پیش کریں گے، وہ جو کہ اسلاف امت میں کسی نے نہیں بیان کی. بات صرف کسی قرآن کی آیت کو بیان کر دینا، اس کا ترجمہ بیان کر دینا، یا کسی حدیث کو بیان کر کے اس کا ترجمہ بیان کر دینے پہ بات نہیں ختم ہوتی. اس آیت کا مفہوم کیا لیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا سکھایا تھا صحابہ کو، وہ اہم ہے. آج میں اٹھ کر یا کوئی بھی اٹھ کر اس کی نئی تعبیر پیش کرے، نئی تفسیر پیش کرے، نئی اس کا کوئی مفہوم پیش کرے، وہ قابل قبول نہیں ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث، اس کے حوالے سے صحابہ کا اس پر عمل جو ہے وہ ثابت ہو، بات بالکل واضح ہو، اس پر آج کی کسی کی بھی شخص کی جو ہے وہ کوئی تعبیر و تشریح جو ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی.
تو اس طرح کے لوگ جو ہیں جو نئے سے نئے فتنے پیدا کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی آراء جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام قرآن پاک کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی آراء پیش کرنے سے گھبراتے تھے, اور آج اٹھ کر کوئی ہم میں سے یہ کہے کہ جی میں یہ رائے رکھتا ہوں, میری رائے کی حیثیت کیا ہے, میں ہوتا کون ہوں قرآن پر رائے دینے والا. تو اس لیے یہ جو لوگ ہیں آیات متشابہات کے پیچھے پڑنے والے کون ہیں؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, اور جبکہ جان لو کہ اس کی تعویل, اس کے معنی, اس کے صحیح معنی سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں, کوئی نہیں اس حقیقت کو پا سکتا. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ, اور جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں, پختگی رکھتے ہیں, وہ کیا کہنا ہے ان کا؟ یقولون, وہ کہتے ہیں آمنا بالبہ, ہم اس پر ایمان لائے, کل من عند ربنا, سب کی سب آیات جو ہے وہ ہمارے رب کی طرف سے, یعنی محکمات بھی رب کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, اور متشابہات بھی اللہ کی طرف سے. ہم مانتے ہیں یہ سب قرآن کا حصہ ہے, اللہ کی آیات ہے. باقی ہم محکمات جو ہیں جن کے معنی مفہوم بڑے واضح ہیں, متعین ہیں, جس میں احکامات دیے گئے ہیں بڑی پختہ ہیں, جن کے مفاہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح فرما دیے, سب کچھ واضح ہے, ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ. باقی جو متشابہات ہیں وہ اللہ جانتا ہے ان کے معنی, ہم ان کی کھود کرید میں نہیں پڑیں گے. وما یذکر الا اولو الالباب, لیکن نہیں نصیحت حاصل کرتے اس سے سوائے اس کے کہ جو عقل والے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا, اور یہ اولو الالباب جو ہے ان کا معاملہ کیا ہے؟ ربنا, اے ہمارے رب, وہ دعا کرتے ہیں, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے, ٹیڑھا نہ کر دیجیے, گمراہ نہ کر دیجیے کہیں, ہمیں ہمارے دلوں کو کجی سے, گمراہی سے اے اللہ آپ ہی بچا لیجیے, ہم تو کمزور ہیں, ہماری کیا حیثیت ہے. بعد از ہدیتنا, اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی, اے اللہ تو نے جو ہمیں پونجی دی ہے نا ہدایت کی, اس پر استقامت عطا فرما دے. انسان جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی بھی لمحے بہک سکتا ہے. انسان کو اپنے اعمال پر غرہ نہ ہو, اپنی ذات پر بھروسہ نہ ہو کہ میں آج اللہ کے فضل سے ہوں مسلمان اگر ہوں تو. اس میں میرا کوئی کمال تھا کہ میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گیا, اللہ نے کلمہ سکھا دیا, میں مسلمان ہوں. اللہ یہ مسلمانی چھیننے پر بھی تو قادر ہے نا. اگر میں نے اپنے اعمال نہ سدھارے, کیا یہ قادیانی جو تھے آپ کے معاشرے کے اندر, یہ کبھی مسلمان بھی تو ہوں گے نا؟ کوئی ان کی ایک آدھی نسل پیچھے جا کر دیکھیں گے تو خالص مسلمان ہی ہوں گے. گمراہ ہو گئے, کافر اور مرتد ہو گئے جی. تو انسان جو ہے یہ سوچے کہ میں تو بڑا پکا مسلمان ہوں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, سب کا, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. لیکن انسان اس غرے میں رہے. میں اس مثال سے اصل میں یہ جو اللہ نے توفیق دی ہے نا, اس پر کسی تکبر میں نہ آ جائے کہ میں بڑا حاجی نمازی, میں بڑا نیک, میں بڑا یوں. بھائی جو توفیق دیا ہے اس پر اللہ کا شکر منائے, اور ساتھ ہی اللہ سے استقامت کی دعا مانگے کہ اللہ جو تو نے توفیق دی ہے اس پر ہمیں قائم رہنے والا بنا دے, ہمیں عمل کرنے والا آئندہ بھی بنا دے. اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہم جو تکبر میں پھر رہے ہو, اللہ وہ توفیق ہی چھین لے. اللہ کی توفیق سے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ بھی نہیں ہے, انسان نہ نیکی کر سکتا ہے نہ بدی سے رک سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ اللہ کا احسان ماننا چاہیے, نہ کہ انسان اس پر کسی تکبر اور غرے میں آ جائے. اور یہی معاملہ یہ ہے کہ فرمایا یہ بڑی اہم دعا ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے. میں آپ کو بتا دوں, لوگ جاتے ہیں یورپ, جاتے ہیں عیسائی ہو جاتے ہیں. آپ کے پاکستانی ہیں, یہاں سے جاتے ہیں عیسائی ہو جاتے ہیں. اس کو بھی چھوڑ دیجیے, آپ اپنے معاشرے کے اندر ارد گرد ذرا ٹٹول کے دیکھیے, آپ کو دہریے اتنے مل جائیں گے. آج آپ کی یونیورسٹیز اور کالجز کیا پیدا کر رہے ہیں؟ دہریے پیدا کر رہے ہیں. آپ ذرا ٹٹول کر دیکھیے, بڑے اونچے اونچے نام ہیں اداروں کے جہاں پڑھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے. جب اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو باقی باتیں کیا ہوں گی, آپ سوچ لیجئے. تو یہ بھی تو مسلمان کا بچہ ہی ہے, باپ تو اس کا پکا مسلمان ہے, لیکن کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو
تو انسان کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یہ جو باقی اعمال تو ایک طرف رہ گئے، یہ جو کلمے کی پونجی ہے سب سے بڑی بنیادی، اے اللہ اس پر ہی خاتمہ فرما دے۔ اگر اس سے بھی گئے، کیونکہ اس کلمے کی بنیاد پر ایک آس تو ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی، ایک آس تو ہے نا کہ چلو کبھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بخش دیں گے، ہماری شفاعت ہو جائے گی، لیکن یہ پونجی بھی گئی تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے یہ بڑی اہم دعا ہے جو سکھائی گئی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر دیجیے اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی۔ اپنی حفظ و امان میں رکھ لے، ہمارے اعمال نہیں ہیں اللہ، ہم کمزور ہیں، اپنے فضل سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا فرما اپنی طرف سے رحمت، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو سب سے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا إِنَّكَ جامع الناس ليوم لا ريب فيه، اور اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، انسانوں کو، لیوم ایک دن میں، جس دن کے آنے میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دن آ کر رہے گا، یعنی ایک دن روز قیامت تو سب کو جمع کرے گا، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور جان لو کہ بے شک اللہ جو ہے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت سب کو اٹھائیں گے، سب کو جمع کریں گے، حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہو کر رہے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کمائی ہوگی وہ بھی پالے گا، بدی کمائی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو یعنی جنہوں نے کفر کیا کچھ نفع نہ پہنچائیں گی، لن تغنی عنہم ان کے کچھ کام نہ آئیں گی، کیا چیزیں؟ اموالہم ولا اولادہم، نہ تو ان کے مال اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے حساب کتاب کے سامنے۔ روز قیامت جب حساب کتاب ہوگا تو کوئی بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گی، نہ یہ مال و دولت کام آئے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی ہیں جو کہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کَدَابِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسا کہ یعنی اب یہاں مثال دی جا رہی ہے کہ آل فرعون، فرعون والوں کا جو انجام ہوا اس سے عبرت پکڑ لو، جیسے کہ معاملہ ہوا فرعون والوں کا، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو اس سے پہلے قومیں گزری ان کا انجام کیا ہوا۔ بڑی بڑی طاقتور قومیں، بڑے لمبے لمبی ان کی عمریں تھیں، بڑے لمبے قد تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات بناتے تھے، ایسے طاقتور لوگ تھے، کیا انجام ہوا ان کا؟ قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، کیا انجام ہوا ان کا؟ ان سے عبرت پکڑو۔ فرمایا کذبوا بآیاتنا، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا ہماری آیات کو، منہ موڑا تھا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو کیسے پکڑا پھر اللہ نے ان کو؟ ان کے گناہوں کی پاداش میں، ان کی گناہوں کی سزا کے طور پر۔ کوئی چیز ان کے نفع کچھ نہ پہنچا سکی، کوئی کام نہ آ سکی، ان کے وہی بات، لمبی عمریں، لمبے قد، طاقت، محلات، وہ پہاڑوں کے اندر کتنے مضبوط ان کے گھر ہوں گے، جو پہاڑ طرح آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں، کچھ کام نہ آ سکے، ان کو بچا نہیں سکے اللہ کی پکڑ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور جان لو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ کل الذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، فرما دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار سے، یعنی ان مشرکین مکہ کو بتا دیجیے، اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ آج یہ مشرکین مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں اور جو اسلام کی دشمنی پر کمر کسے ہوئے ہیں، ان کو بتا دیجئے کیا انجام ہوا پچھلی قوموں کا، کیونکہ وہ جو اہل عرب تھے ان کو بھی بڑا غرہ تھا اپنی طاقت پر، بڑے جنگجو قوم تھی، تو فرمایا کہ تم سے پہلوں کا کیا انجام ہوا ذرا دیکھو، اور ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم بھی مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور آخرت میں پھر کیا ہوگا کہ تم جہنم کی طرف دھکیلے جاؤ گے، وہاں اکٹھے کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ جہنم جو ہے بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اور یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اس دن میں بھی جس دن کے دو گروہ آپس میں لڑے تھے، غزوہ بدر، کہ دیکھو ذرا غزوہ بدر کو یاد کر لو، تمہیں بڑا غرور تھا نا اپنی طاقت پر، 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے، ادھر مسلمان صرف 313 تھے، 8 تلواریں تھیں، تعداد بھی کم تھی، اسباب بھی کچھ نہیں تھے، جنگ یوں سمجھیے کہ ڈنڈے سوٹے سے جس کو کہتے ہیں جنگ کرنے گئے ہوئے تھے 313، 8 تلواریں صرف، ادھر 1000 تلواریں، 1000 کا لشکر، کیا مقابلہ بنتا ہے؟ باقی تو سب کے پاس کچھ بھی نہیں، وہی بات ہے ڈانگ سوٹا ہی ہے بھائی، اس سے لڑنے گئے، اور ادھر جو ہے وہ کیل کانٹے سے لیس، زرہ بختر زرہ پہنے ہوئے، اور جناب تیر کمان ہر چیز موجود ہے۔ تو فرمایا کہ
قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اس دن میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. یعنی دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جب مدد پر آتا ہے نا تو وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، تعداد کا محتاج نہیں ہے. تمہیں اپنی طاقت پر غرور تھا، اس سے ہی عبرت پکڑ لو. بالکل کل کی بات ہے ابھی کہ بدر میں کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ. مشرکین مکہ سے بات کی جا رہی. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، ایک گروہ وہ تھا جو کہ اللہ کی راہ پر جنگ کر رہا تھا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. واخری کافرہ، اور دوسرا گروہ تھا کافروں کا. یرونہم مثلیہم رأی العین، اور انہیں دکھایا گیا دگنا ان کی آنکھوں سے. یعنی بظاہر ادھر دیکھا جائے تو مشرکین تو دگنے تگنے تھے ہی نا مسلمانوں سے تعداد میں، تو ان کا جو معاملہ تھا تعداد میں بھی دگنے تگنے تھے، دکھائے گئے. ادھر مسلمانوں کو بھی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر، اللہ جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ اسباب سے ہی مدد فرماتے ہیں. مثال کے طور پر غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے مدد کے لیے جی، اور بھی مدد کی. غزوہ احزاب میں آندھی چلا دی جس کو غزوہ خندق کہتے ہیں، اللہ کی مدد تھی. بارش آ گئی غزوہ بدر کے موقع پر، یہ اللہ کی مدد تھی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ان سارے اسباب سے ہٹ کر سورۃ الحشر میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ مادی اعتبار سے کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، کسی وہی بات کے پتہ بھی نہیں ہلا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں میں ایسا خوف اور ہیبت بٹھا دی اہل ایمان کی، مسلمانوں کی، خود بخود ہتھیار ڈال دی. عالم اسباب میں بڑے مضبوط بیٹھے تھے یہودی کہ ہم شکست نہیں کھا سکتے. ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی تھا، سب کچھ تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھی انہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہاں سے حملہ کیا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. کہاں سے حملہ کیا؟ دل میں خوف بٹھا دیا مسلمانوں کا، ایسا خوف خود آ کر ہتھیار ڈال دیے کہ جی ہم ہار تسلیم کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں تم کو بھی امید تھی کہ آج ہمیں اس موقع پر فتح ملے گی، تو ہم نے تمہاری مدد کی. کس طرح کہ ان کے دلوں میں ایسا روب اور ایسا دبدبہ اور ایسا خوف بٹھایا، اپنے ہاتھوں آ کر جو پیش ہو گئے. تو اس لیے فرمایا کہ تم دیکھو ان چیزوں سے عبرت حاصل کرو. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جس کی چاہتا ہے اس کو اپنی مدد سے جو ہے اس کی تائید کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے، اس کو مدد پہنچاتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں آنکھوں والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کیا مطلب ہے؟ آنکھوں والے تو سبھی ہیں، دل کی آنکھوں والے ہیں جن کے اندر اللہ نے بصیرت رکھی ہے. بصارت یہ ہے، سب رکھتے ہیں، جانور بھی رکھتا ہے، یہ بصیرت دل کی آنکھ ہے. اس سے جو دیکھے گا سمجھے گا تو اس کے لیے اس میں عبرت ہے، شعور کی پکڑنے کی بات ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، جو مرغوبات نفس ہیں ان میں فرمایا کہ وہ مزین کر دی گئی ہیں، دل میں کھبو دی گئی ہیں، ان کی محبت پلا دی گئی ہے. مثال کے طور پہ وہ کیا ہے؟ من النساء، عورتوں کی محبت، بیویوں کی محبت، والبنین، بیٹوں کی محبت یعنی اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور سونے چاندی کے ڈھیروں کی محبت، مال کی محبت، والخیل المسومہ، اور پلے ہوئے گھوڑے، گھوڑا جو ہے وہ بڑی قیمتی متاع ہوتی تھی عربوں کے ہاں، والانعام والحرث، اسی طرح مویشی اور کھیتیاں، کھیت کھلیان. ایک تو زمیندار سے جا کے پوچھیے اس کی کیا اہمیت ہے، ہاں جی، وہ سب کچھ بیچنا قبول کر لے گا، زمین نہیں بیچنا پسند کرے گا. اسی طرح جانور جو ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ساری چیزیں فرمایا ان کی محبت ہم نے مزین کی ہے لوگوں کے دلوں میں، ہم نے ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب اللہ نے ڈالی ہے تو پھر کیا یہ بری چیز ہے؟ بری ہوگی؟ عورت کی محبت یعنی بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، ان شارٹ ہم یہ کر لیتے ہیں. کیا یہ چیزیں بری ہیں؟ اپنی ذات کے اندر فی نفس ہی یہ چیزیں بری نہیں ہیں. کشتی کس میں چلے گی جی؟ پانی میں. تو پانی کشتی کے لیے برا ہے، لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ جائے ڈبو دے گا. یہی اسباب دنیا، بیوی، بچے، مال، یہ برے نہیں ہیں، یہ پانی ہے. لیکن یہ کشتی کے باہر رہیں گے تو انہی پر کشتی چلے گی، یہ سارا کاروبار دنیا چلے گا.
نسلیں آگے بڑھیں گی، اولادیں پیدا ہوں گی، ان کے لیے ضروریات زندگی چاہیے، مال و اسباب چاہیے، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے، رزق حلال سے جتنا مرضی کماؤ، کو منع ہے؟ یہ پانی کے اوپر کشتی چلے، اگر یہ اندر آ گیا، اس کی محبت ایسی دل میں بیٹھ گئی، اولاد کی، بیوی کی، مال کی محبت، کہ حلال و حرام ہی بھول گئے، اللہ کو ہی بھول گیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اب یعنی کہ پانی کشتی میں آ گیا، اب یہ ڈبو دے گی، اب یہ برا ہے۔ ادروائز بیوی سے محبت مطلوب ہے، شدید مطلوب ہے۔ رحمان کا ایجنڈا یہ ہے کہ میاں بیوی شدید محبت کرتے ہو۔ حدیث ہے ایک، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب میاں دیکھتا ہے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ سے اور بیوی دیکھتی ہے اپنے خاوند کو محبت کی نگاہ سے، تو اللہ ان دونوں کو دیکھتا ہے بڑی ہی محبت کی نگاہ سے۔ اللہ کو ان کا پیار اتنا محبوب اور پسند ہے۔ یہ تو شیطان ہے جس کا ایجنڈا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ پھوٹ ہو، دوریاں ہوں۔ اس کے برعکس آپ کو وہ حدیث بھی سنی ہوگی آپ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کا تخت سجایا جاتا ہے روزانہ پانی پر، اور اس پر وہ روزانہ اپنے چیلوں سے یوں کہیے کہ میٹنگ کرتا ہے، سب سے پوچھتا ہے ہاں بھی آپ نے کیا کیا سارا دن، کیا گل کھلائے، کیسے لوگوں کو گمراہ کیا، سارے اپنی اپنی کاروائی بتاتے ہیں۔ میں نے کسی کو شراب پہ لگا دیا، جوئے پہ لگا دیا، حرام خوری پہ لگا دیا، اور کسی برائی پہ، جو بھی بتاتے ہیں سارے سنتا ہے۔ ان میں سے ایک کھڑا ہو کے بتاتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈلوا دیا۔ شیطان اس کو گلے لگاتا ہے، کہتا ہے اصل کام تو نے کیا ہے۔ تو رحمان کا ایجنڈا کیا ہے؟ میاں بیوی کا پیار، اعتماد، محبت ہونی چاہیے، اور شیطان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کے درمیان نفرتیں اور پھوٹ اور بد اعتمادی ہونی چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم بھی اپنے بچوں کو بیاہ رہے ہیں، سارے معاملات کر رہے ہیں، کہیں ہمارا ایجنڈا شیطان والا تو نہیں؟ معذرت کے ساتھ آج ہمارا ایجنڈا جو ہے نا وہ اکثر وہ شیطان والا ہے۔ کسی نہ کسی طرح کہیں نہ کہیں بات وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو محبتیں ہیں یہ مطلوب ہیں، مال کی محبت بھی بالکل مطلوب ہے، لیکن وہی بات کہ اصل چیز کیا ہے آگے بیان فرمایا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب ساز و سامان ہے دنیا کی زندگی کا، مال، اولاد، بیوی، یہ دنیا کی سب کہہ لیں کہ مال و متاع ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، جان لو اصل حقیقت یہ کہ اللہ کے پاس تمہارا بہترین ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ جیسے آپ نے سفر کرنا ہو، یہاں سے جانا ہو، آپ نے کراچی جانا ہے، بلکہ آپ یوں کہیے آپ نے مری جانا ہے جی، گھومنے پھرنے اعلیٰ مقام پہ جا رہے ہیں، بڑے سرسبز و شاداب، بڑا پرفضا مقام ہے، وہاں جانا ہے، تو گاڑی تو چاہیے نا، سڑک بھی چاہیے، جانا ہے، کھانا پینا بھی ہے، کہیں رکیں گے بھی، کہیں کھانا کھائیں گے ہوٹل پر، لیکن جانا کہاں ہے؟ مری جا رہے ہیں۔ اب راستے میں کہیں نہیں آپ دل لگا کے بیٹھ جائیں گے، بڑا ہوٹل کا اچھا کھانا یہیں رہ جاتے ہیں، رکے گا نہیں بھائی میں نے ادھر جانا۔ یہ ہوٹل ہے، یہ گاڑی ہے، یہ مال و دولت ہے، یہ بیوی بچے ہیں، یہ سب اس دنیا کا ساز و سامان ہے۔ اپنی اصل منزل، اصل ٹارگٹ، اس کی طرف رواں دواں رہو، اس کو مت بھولو، ایسا نہ ہو کہ تم اپنی آخرت بھول جاؤ۔ یہ بیوی بچے ہیں، ان سے پیار کرنا ہے، ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن اللہ کی رضا کو نہ بھولنا، اپنی آخرت کو نہ بھولنا، یہ تمہیں اللہ کی رضا سے دور نہ کر دے۔ قل انبئکم بخیر من ذالکم، فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی بہتر، یعنی دنیا کے مال و متاع سے بہتر کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم، وہ لوگ جو کہ متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جنت کے وہ باغات جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے ہوں گے وہاں پاک باز جوڑے، بیویاں، مردوں کے لیے عورتیں بیویاں ہوں گی وہاں، اور عورتوں کے لیے خاوند ہوں گے پاک باز، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضوان، اس کی رضا ان کو حاصل ہوگی، واللہ بصیر بالعباد، اور جان لو کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اپنی اصل منزل کو سامنے رکھو، اصل ٹارگٹ کو سامنے رکھو، باقی یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، برتو کھاؤ پیو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جتنا مرضی کماؤ، بچے ایک نہیں 4 شادیاں کر لو، بچے 4 کیا 40 پیدا کر لو، اللہ کی توفیق سے اچھی بات ہے، لیکن رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کما کے ان کو کھلاؤ، ان کو بھی ترغیب دو، سیدھی راہ پر ان کو رکھو، تو کامیاب ہے، دنیا بھی مزے لو اور آخرت بھی تمہاری ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.